اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ رسول اللہ چاہتے تھے، آپ کی چاہت تھی کہ مدینے سے آپ مکے تشریف لے کے جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آپ کو مکے آنے نہیں دیتے تھے۔ پھر اللہ نے رسول کے اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ آپ تشریف لے جائیں گے اور فتح و کامرانی کے ساتھ جائیں گے، اور ایسے جائیں گے کہ بغیر جنگ کے آپ جیت جائیں گے۔ اور پہلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو مکے سے باہر سے ہی صلح حدیبیہ کر کے واپس آ گئے، مکے کی زیارت نہیں کی تاکہ حرمت مکہ محفوظ رہ سکے۔ یہ رسول چاہتے، اللہ کا پلان ہی ہے کہ خانہ کعبہ کی حرمت جو عزت ہے وہ پامال نہ ہونے پائے، لہذا رسول کو واپس بھیج دیا۔ اب مجھے یہاں پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ جو اماموں سے نقل ہوئی ہے اپنی اہم کتاب کافی میں۔ کافی کے بہت 3 حصے ہیں۔ کافی جو ہماری اہم کتاب ہے حدیثوں کی، وہ کافی ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک ہے عقائد یعنی اصول دین، ایک ہے فروع سے متعلق، اور ایک ہے روضۃ الکافی جس میں ائمہ کی تاریخ، فضائل، مصائب یہ دونوں بیان ہوئے ہیں۔ یعنی 3 حصے ہیں کافی کے، ایک عقائد اصول، پھر فروع، پھر تیسرا تاریخ سے متعلق۔ کتاب کافی جو شروع ہوتی ہے وہ کتاب العقل والجہل سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو اس کا سبجیکٹ ہے، سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے کتاب العقل والجہل۔ یہ نہیں ہے کہ کتاب العلم والجہل، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں علم، نالج اور جہل، یہ نہیں، کتاب العقل والجہل یعنی جس کے پاس عقل جو یوز نہیں کرتا گویا وہ جاہل ہی ہے اماموں کی نگاہ میں۔ تو بہرحال اسی ٹاپک میں ایک حدیث ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو عقل سے کہا کہ آ جاؤ، آؤ میرے پاس، وہ آ گئی۔ اس سے کہا پیچھے چلی جاؤ، پیچھے چلی گئی۔ لیکن جب جہل پیدا ہوا تو جہل سے کہا آگے آؤ، آگے تو آ گیا، لیکن جب اس سے کہا پیچھے جاؤ تو پیچھے نہیں گیا، یعنی ہٹ دھرمی کر لی، نہیں گیا جہل پیچھے، ہٹ دھرمی۔ سمجھانا کیا چاہتے ہیں، عاقل وہ ہے جب اللہ بلائے آ گیا، جب اللہ واپس تو واپس، یہ ہے عقل مندی، یہ ہے صحیح ایمان۔ لیکن اگر کوئی بلانے جب دیا جائے تب لے لے، جب نہ دیا جائے تو چلانے لگے واپس نہ جائے، اس کا مطلب وہ جاہل ہے، وہ عاقل آدمی نہیں ہے۔ رسول اللہ سے اللہ نے کہا جاؤ مکے، رسول اللہ چلے گئے۔ ہم سے اگر ہمیں کہیں بھیجا جائے علی پور جاؤ، فلاں آدمی سے مل کے آؤ، اور فلاں اور بارڈر سے ہی ہم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ، تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔
کسی کے گھر بھی جائیں کتنا برا لگتا ہے، لیکن رسول کو برا نہیں رکھا۔ مکے کی بارڈر سے واپس آ گئے صلح حدیبیہ کر کے، جو سن 8 ہجری میں ہوا تھا، نہیں گئے مکے کو دیکھا نہیں، جبکہ وطن ہے، اپنے گھر کو نہیں دیکھا۔ تو یہ رسول خواب آدھا لے کر واپس آ گئے، سن 8 ہجری میں صلح حدیبیہ کے نام سے صلح کر لی، حج نہیں کیا۔ لیکن اللہ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، سن 10 ہجری میں اللہ نے رسول کو مکے بھیجا، اور ایسی حالت میں بھیجا کہ تمام لوگ، نہ خون بہا ہوا، نہ جھگڑا ہوا، نہ کچھ ہوا۔ اور اس آیت میں اللہ یہی اعلان کر رہا ہے، لقد صدق اللہ، بتحقیق اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا، بالحق، حق کے ساتھ، لتدخلن المسجد الحرام، کہ بتحقیق یقیناً تم مسجد الحرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تم داخل ہوگے، آمنینا، امن کے ساتھ، بغیر لڑائی جھگڑے کے داخل ہوگے، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو تراشے ہوئے ہوگے، جب جاؤ گے تمہارے سر تراشے ہوں گے، اسے حلق اسی لیے میں نے وہ لکھوایا ہے، حلق کیے ہوئے ہوگے، بلیٹ لگا ہوا، بال اڑے ہوئے ہوگے، ومقصرین، یا بال اڑے ہوئے نہیں، پورے بال ہٹے ہوئے نہیں، تھوڑے تھوڑے بال کاٹو گے، دو حالتوں میں داخل ہوگے، یا تو محلقین یعنی سر مونڈا ہوا ہوگا، اس لیے حاجی سر مونڈتا ہے، ومقصرین، یا پورے بال نہیں، تھوڑے تھوڑے بال، ناخن وغیرہ کاٹ لو گے، ان دو حالتوں میں تم داخل ہوگے، لا تخافون، ڈرنا نہیں کسی سے، فعلم ما لم تعلموا، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ علم رکھتا ہے تم علم نہیں رکھتے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ نے نزدیک ہی ہے کہ تمہیں وہ کامیابی عطا کر دے گا۔ اس آیت کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، یہ جو میں نے حلق اور تقصیر لکھوایا ہے، تقصیر لکھا ہوا ہے، حلق لکھا ہوا ہے، اگر آپ نارمل دنوں میں جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، جسے عمرہ مفردہ کہتے ہیں، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، اکیلا عمرہ، حج کے ساتھ نہیں، بغیر حج کے، حج پر نہیں جا رہے، صرف خانہ کعبہ کا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو جب آپ نے سعی کی تو سعی کے بعد حلق کر لیں گے، حلق کریں گے، جو ادھر لکھا ہوا ہے حلق لکھا ہوا ہے، حلق کر لیں گے، اور اس کے بعد اعمال ہیں کچھ، کیا ہے، دوبارہ سے ایک طواف ہے، طواف النساء، پھر ایک 2 رکعت نماز ہے، نماز ہے طواف نساء، نساء کے نام سے، یہ وہ والا عمرہ ہے کہ جس کو بغیر حج کے، جس کو عمرہ مفردہ کہا جاتا ہے، یہ حلق اس وقت، پورا عمرہ اس وقت ہوگا۔ لیکن جو حج کے ساتھ عمرہ ہے، جو حج کے ساتھ، جسے عمرہ تمتع کہتے ہیں، حج تمتع والا عمرہ، اس میں سر نہیں مونڈا جاتا ابھی، اس لیے کہ اس کے بعد آپ کو حج کرنا ہے، اس کے بعد صرف کیا کیا جاتا ہے، صرف تقصیر کی جاتی ہے، تھوڑے سے بال کاٹے جاتے ہیں، تھوڑے سے ناخن کاٹے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے تقصیر کرنا، تقصیر یعنی کاٹنا، چھاٹنا، تھوڑا سا ہٹانا اپنی گندگی کو، تو یہ ہم انجام دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم نے سعی کی، اس کے بعد ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ہم کہاں پر گئے، حج پر، ابھی حج پر گئے ہوئے ہیں، تو حج پر جاتے ہیں تو سعی کے بعد کیا کریں گے، تقصیر کریں گے، یعنی بالوں کو کاٹیں گے، ناخنوں کو کاٹیں گے۔ جب ہم مروہ پر پہنچے، سعی کیا تھی، صفا سے شروع کرنا تھا، مروہ تک جانا، مروہ سے صفا پر آنا، پھر مروہ سے صفا، ایسے ہی یہاں تک کہ لاسٹ میں آپ مروہ پر پہنچ جائیں۔ مروہ پر پہنچنے کے بعد جو دوسری پہاڑی ہے، وہاں جا کے آپ تقصیر کر لیں گے، یعنی بال ناخن کاٹ لیں گے، لیکن نیت ضروری ہے، نیت کریں گے، تقصیر کرتا ہوں میں عمرہ تمتع کی، جو حج تمتع کا ہے، قربتاً اللہ، اور اپنے بال اور ناخن کاٹ لیں گے۔ اب جو آپ نے احرام باندھا تھا، وہ احرام جو میقات سے چلے تھے،
وہ سب کچھ ختم ہو گیا عمرہ تمتع میں، عمرہ تمتع ختم، اب آپ ایک نارمل مکے والے انسان کی زندگی گزار رہے ہیں، عام کپڑے پہن لیجئے، نہا لیجئے، دھو لیجئے، سب کچھ کر لیجئے، اب مکے میں رہیے، آرام سے رہیے یہاں تک کہ حج شروع ہو جائے۔ لیکن پھر ہم دہرا دیں، لیکن اگر عمرے پر گئے ہوئے عمرہ مفردہ پر تو یہاں پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ایک طواف النساء کرنا ہوگا اور ایک طواف اور اس کی 2 رکعت نماز طواف نساء بھی پڑھنی ہوگی، اور یہ سارے کام ہم ہر وقت نیت کے ساتھ انجام دیں گے۔ جب حاجی نے، حج پر گئے ہوئے آدمی نے تقصیر کر لی، اب وہ نارمل زندگی ہے، خوشبو بھی لگا سکتا ہے، صابن بھی استعمال کر سکتا ہے، سائے میں بھی چل سکتا ہے، جتنی چیزیں حرام ہوئی تھیں جو انشاءاللہ ہم یہاں پر بیان کریں گے، جیسے ہی ہم نے تقصیر کی وہ حلال ہو گئیں آپ کے اوپر، ایک جنرل لائف آپ گزار سکتے ہیں یہاں تک کہ حج کا ٹائم آ جائے، تو دوبارہ سے آپ کو احرام باندھنا ہوگا، جو کہ انشاءاللہ حج کی بحث میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب کچھ حلال، اب نارمل زندگی گزاریے، اگر بیوی کے ساتھ کہیں بیوی بھی حلال، اگر بچوں کے ساتھ سب کچھ جو کچھ تھا وہ آپ کر سکتے ہیں، ہاں بس ایک قید رہے گی، مسجد الحرام میں نجس حالت میں نہیں جا سکتے، مسجد الحرام میں اگر کوئی آ گیا ہے، حرم میں کوئی آ گیا ہے تو آپ اپنے دشمن کو بھی نہیں مار سکتے، مسجد الحرام کے اندر جانور کو بھی آپ ستا نہیں سکتے، اگر وہ آ گیا اس کو باہر کر سکتے ہیں، وہ امن کی جگہ ہمیشہ ہے، ہاں حلال جانور کو، حلال جو کھانے والے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن مار توڑ جو وہ جانور ہیں ان کو آپ اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انشاءاللہ جلد سے جلد عمرہ اور حج کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔